کل جلسے میں تھا، ایک لڑکا پیسہ دینے کے لیے آیا، دیکھا دونوں ہاتھوں میں مہندی لگی، بولا بھائی کلر کیجیے لڑکا جی ہو، دونوں ہاتھوں میں مہندی ہے، بتاؤ مرد کو مہندی لگانا جائز ہے؟ ارے بولو بھائی، مہندی لگانا مرد کو جائز ہے؟ کاہے لگایا؟ نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جب جائز نہیں ہے، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، بننا سورنا سجنا عورتوں کے لیے ہے، عورتیں بنے سورے سجے، کریم لگائے، لپسٹک لگائے، پاؤڈر لگائے، فیئر ایئر ہیئر ہولڈر شولڈر کریم لگائے، تو کس کے لیے لگائے؟ نہیں، کس کے لیے؟ شوہر کے لیے کہ پڑوسی کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے سجے میری ماں بہنوں، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے سج سور کر تیار رہتی ہے، اس کا شوہر باہر سے آئے، شوہر کا دیکھ کر دل خوش ہو جائے، اللہ اس عورت کو 2 رکعت نفل کا ثواب عطا فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھروں میں رہتا نیا ساڑی پیٹی میں، نیا ساڑی الماری میں، نیا ساڑی گودریجوں تین میں کہیں آ گئے، بولے وہاں میں لالگتی تب گئی، ہاں آپ خود کی بابا کو دیکھے بین نہیں، وہاں کیکرا دیکھے بین، میلام کیکرا دیکھے بین۔ تعجب والی بات، جس کو دکھانا اس کو دکھائی نہیں رہی۔ او میری ماں بہنوں، قربان جاؤ، طبیعت اچھی نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو میں ادھر لے کر چلوں، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں ہماری ماں بہنوں کے لیے، نہیں میری ماں بہنوں۔ اسلم بابو، دراصل بات ہے کہ کل سے میں پریشان ہوں، کل سے میں کھانسی اتنی بڑھ گئی ہے میری کہ میں سو نہیں پا رہا ہوں۔ آج فجر کے بعد رات میں جلسہ کر کے فجر کے بعد سونا چاہا تو آنکھ بند ہو رہی ہے، کھانسی شروع ہو جا رہی ہے، پھر اٹھ کے بیٹھ جا رہے ہیں، اور دوائی ہے کہ فائدہ نہیں کر رہی ہے۔ اصلی دوائی ہو تب تو فائدہ کرے گی، اصلی دوائی ہے کہاں؟ سب ڈپلیکیٹ۔ ایک آدمی کا پیٹ میں درد ہوا، وہ حکیم صاحب کے پاس گیا، بولا حکیم صاحب پیٹ ہم بہت درد، بولا البین وہاں کی کھلا لے، بولا جر یا روٹی کھلا لے، بولا اچھا ٹھیک، ایک ٹھو ڈراپ دیا اس کو، بولا ہے کرا دی بون بنوا دی بون دوپہریا دی بون راتی ڈالیا آنکھی میں، ہو تو گا پیٹ ہم درد چاہتا آنکھی کی دوا دیا۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آنکھ صحیح ہوتی تو جلی ہوئی روٹی نہیں کھاتے، اس لیے تمہاری دوائی یہی ہے کہ پہلے آنکھ کو ٹھیک کرو، دوائی اصلی نہیں ہے۔ بس دعا کریں آپ لوگ کو، روزانہ کی جلسہ ہے، اب سمجھ لیں اکتوبر سے روزانہ جلسہ کریں، کسی دن بھی خالی نہیں، رمضان تک ہم دعوت نہیں لے رہے ہیں، رمضان تک ساری تاریخیں پھول ہے الحمدللہ، اب عید بات کی تاریخیں لے رہے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میری ماں بہنوں، پردے کا خیال رکھو اور اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، صرف دنیا میں 4 کام کرو، وہ 4 کام کیا ہیں میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ بچوں کا ادارہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، قاری عبداللہ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب یہ بیچارے چلا رہے ہیں، یہ بچے یہاں پر اللہ کے قرآن، آ جاؤ بھائی، یہ کہاں سے آیا؟ یہ لگتا میڈیا والا ہے، ہاتھ میں بمبو امبو لے کے آیا ہے، اچھا میڈیا والا، یہ جہاں من وہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی سیلاب آیا تھا اسلم بابو، بہار میں سیلاب آیا تھا، دربھنگا میں ایک آدمی اتنا پانی میں ڈوب رہا تھا بیچارہ، ایک میڈیا والا ناؤ میں بیٹھ کے گیا، ایک اتنا بڑا مائک اس کے منہ میں گھسیر دیا، اور اگرا کے اگنی تورا کی رنگ لگی ہن، بولے کی رنگ لے میں ڈوبے ہو، ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مسلمانوں اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ اچھا ایک سادہ خبر سنو، یہ اللہ کا کرشمہ کہو، اللہ کا کرشمہ کہو، قربان جاؤ، یہ میرے رب کی طاقت ہے، یہ میرے رب کی پاور ہے، یہ میرے رب کی قوت ہے۔ اور سنو سنو مسلمانوں، آج امریکہ جل رہا ہے، امریکہ جل رہا ہے، امریکہ جل رہا ہے، کئی دنوں سے آگ لگی ہوئی امریکہ میں، ٹیکنالوجی فیل ہے، لاس اینجلس جل رہا ہے، کیلیفورنیا جل رہا ہے، قربان جاؤ، جانتے ہو کیوں جل رہا ہے؟
کیوں جل رہا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ کیوں جل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو پورو پرائم منسٹر راشٹرپتی امریکہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد عرب ممالک کے مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ اتنا بولنا تھا، قربان جاؤ اللہ کی پکڑ آ گئی۔ آج وہ سپر پاور امریکہ، اللہ اکبر کبیرہ، جنگلوں میں آگ لگی ہے، وہاں کی ٹیکنالوجی فیل ہے، لوگ آگ پر قابو نہیں پا رہے ہیں، سارا امریکہ جل رہا ہے۔ یہ میرا رب دکھانا چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خدا میں ہوں۔ ارے پاور والا میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات کی جان ہے، جس کے صدقے میں اور قربان جاؤ جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، وہ میرا خدا ہے، وہی میرا اللہ ہے جو جلاتا بھی ہے، جو مارتا بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، بری موت سے بچو، بری موت سے بچو۔ تو بری موت سے کیسے بچو گے؟ میں نے کہا نا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ سنو، اللہ قرآن میں 80 جگہ اعلان کیا، اللہ نے قرآن میں 80 جگہ ارشاد فرمایا لوگوں مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ کتنی جگہ کہا؟ ارے جلدی بولیے۔ 80 جگہ اللہ کہتا ہے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، یہ کہتا ہے جمع کرو۔ اللہ کہتا ہے خرچ کرو، اللہ کہتا ہے خرچ کرو۔ میرا بندہ تم خرچ کرتا رہے گا، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، جلدی زور سے بولو۔ تو انشاءاللہ خرچہ کریں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ مدرسہ ہے، اور میں نے پہلے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، جہاں پر چٹائی پر ہمارے حافظ قرآن قاری صاحب عالم دین بیٹھ کر بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے۔ سوچو سوچو مسلمانوں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ مدرسہ بنانے والے کو اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنا دیے، مدرسہ بنا دیے، کنواں کھودوا دیے، نل گروا دیے، قرآن شریف مسجد میں دے دیے، یا علم چھوڑ کر پیچھے چلے گئے، مر گئے، کسی کو عالم بنا کر کسی کو پڑھا کر مر گئے، قربان جاؤ، نیک اولاد چھوڑ کر مر گئے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اللہ دیتا رہے گا قبر میں آپ کو۔ بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، اللہ قیامت تک جب تک یہ صدقہ آپ کا جاری رہے گا، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ کم سے کم 10 آدمی تیار ہوئیے انشاءاللہ، 10 آدمی تیار ہوئیے۔ اس کے لیے میں 5 دعا کروں گا۔ کتنی دعا کریں گے؟ ہم 5 دعا کریں گے۔ آمی مسافر آچھی، مسافر دعا رد ہوئے نہیں، آمی کوچی نا اللہ نبیر فرمان آچھے، الحمدللہ۔ مسافر دعا رد ہوئے نہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے کوئی 5 آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے ماں باپ کے نام پر۔ اچھا